سامعین کرام و حاضرین جمع، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے ہم تمام لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہم تمام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے تعلیمات کا اچھا خاصا ذخیرہ قرآن و سنت کی شکل میں پیش کیا۔ بعد درود و سلام ہو جملہ انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب احمد محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، سیرت النبی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا یہ سیرت النبی کے موضوع پر 5واں خطبہ جمعہ ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کو عرب کے شہری دستور کے مطابق دودھ پینے کے لیے دیہات کے خاتون حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ دو سالوں تک حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ 2 سال پورے ہوتے ہوتے ایک کھڑا اور مضبوط ہو گئے۔ جس طرح مضبوط ٹھوس بچہ ہوتا ہے اس طرح سے اللہ کے رسول ہو گئے۔ اس کے بعد جب 2 سال کی مدت پوری ہو گئی تو حلیمہ سعدیہ نے دودھ چھڑا دیا۔ دودھ چھڑانے کے بعد آپ کو لے کر کے مکہ آئی، ان کی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ چونکہ حلیمہ سعدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر برکات کو دیکھ چکی تھی، محسوس کر چکی تھی کہ ان کے آنے سے، ان کے رہنے سے ہمارے گھر میں کتنی خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کی دلی خواہش تھی کہ ابھی کچھ وقت تک یہ بچہ ہمارے ہی پاس رہے۔ سیدہ آمنہ کے پاس آئی، گفتگو شروع کی، کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو کچھ وقت تک ہمارے ہی پاس رہنے دیں، ذرا بچہ مضبوط ہو جائے، اور مجھے مکہ کی وبا کا بھی خطرہ ہے۔ مسلسل اصرار کرنے پر سیدہ آمنہ نے اپنے بچے کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ لے کر کے اپنے قبیلے میں آئیں، اپنے شہر مدینہ میں آئیں۔ اس طرح سے اللہ کے رسول دودھ چھوڑنے کے بعد بھی قبیلے بنو سعد میں رہے، اور اس دوران آپ اپنے ایک رضائی بھائی عبداللہ اور 2 رضائی بہنیں انیسہ اور شیمہ، ان دونوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور بکریاں وغیرہ چراتے تھے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال کے ہوئے تو ایک عجیب، ایک بڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ رونما ہوا، جسے تاریخ میں شق صدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ 4 سال کے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا تھا، دل نکالا گیا تھا، دل کی صفائی کی گئی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 4 سال کی تھی، اور یہ کہاں پہ تھے؟ قبیلے بنو سعد ہی میں تھے، حلیمہ کے یہاں تھے، حلیمہ سعدیہ کے یہاں تھے۔ اللہ کے رسول خود بیان کرتے ہیں، ابن ہشام وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اپنی کتاب سیرت النبویہ میں۔ ابن ہشام نے تفصیلاً اس روایت کو نقل کیا ہے طبرانی وغیرہ کے حوالے سے۔ کہتے ہیں ان نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ اخبرنا نفسک۔ صحابہ کرام کی جماعت نے، صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ذرا آپ اپنے بارے میں بھی تو بتائیے، ذرا آپ اپنے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا قال نعم، کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا تمنا ہوں۔ ہمارے باپ ابراہیم نے جو دعا کی تھی
نبی کی بیعت کے تعلق سے، نبی کے ظہور ہونے کے تعلق سے وہ نبی میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان کے درمیان ایک رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں حکمت کی، قرآن کی اور حکمت کی، سنت نبوی کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے۔ اسی دعا کا میں نتیجہ ہوں، پہلی چیز۔ اور اس کے دوسری چیز کہتے ہیں وَبُشْرَى أَخِي عِيسَىٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیا تھا، یا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ 28ویں بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ میں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کہتے ہیں وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ بِي، کہ میری ماں نے جس وقت میری ولادت ہوئی، میری ماں نے دیکھا کہ میری ماں کے جسم سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی جس نے ملک شام کے محلات روشن کر دیے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں دودھ پینے کے لیے قبیلے بنو سعد میں گیا، دودھ پینے کے لیے قبیلے بنو سعد میں گیا کہ اسی دوران دودھ پینے کے ایام میں ایک بہت ہی بڑا واقعہ پیش آیا کہ میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خلف بیتنا نرعى بہما لنا، ہم بھائی بہن، رضائی بھائی بہن، شیما وغیرہ بھی تھی، ہم بھائی بہن کھیل رہے تھے، کھیلتے ہوئے اپنے گھر کے پیچھے اپنے چوپائے کو بھی چلا رہے تھے، جانوروں جو ہمارے پاس تھے اس کو ہم لوگ چلا رہے تھے۔ اذ اتانی رجلانی علیہما ثیاب بیض، کہتے ہیں کہ اتنے میں دو آدمی آئے، اور ایک دوسری روایت کے بقول کہ صرف جبریل علیہ السلام ہے، دو آدمی آئے اور دونوں آدمی سفید لباس میں، اور ان کے ہاتھ میں بِطَشْتٍ مِّن ذَهَبٍ مَمْلُوءَةً ثَلْجًا، سونے کا برتن تھا، سونے کا پیالہ تھا کہ جس میں برف بھرا ہوا تھا، برف، اور ایک دوسری روایت کے مطابق زمزم تھا، زمزم کا پانی تھا، وہ لے کر کے آئے۔ ثم اخذانی، دونوں نے مجھے پکڑا، میں کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، دونوں نے مجھے پکڑا اور سائڈ میں لے جا کر کے دونوں نے مجھے لٹا دیا۔ فشق بطنی، ان دونوں نے میرا سینہ چاک کیا۔ واستخرج قلبی، اور میرے سینے سے میرا دل نکالا۔ فشقاہ، اور دل کو بھی چاک کیا۔ فاستخرج منها علقة سوداء، اور اس دل سے گوشت کا ایک لوتھڑا نکلا۔ علقة سوداء، کالا لوتھڑا، کالا حصہ اس گوشت سے نکالا اور اسے پھینک دیا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اور اس کے بعد ثم غسل قلبی وبطنی، پھر دونوں نے میرے دل کو اور میرے سینے کو دھویا اور دل کو سیا، اور پھر پورے دل کو فٹ کر دیا، سلائی کر کے بند کر دیا۔ اس کے بعد ابن ہشام نے اس واقعے کو تھوڑا سا بڑھا کر کے لکھا ہے، کہتے ہیں، اور دیگر مورخین نے نہیں، سیرت نگاروں نے نہیں لکھا ہے، لیکن ابن ہشام نے تھوڑا سا بڑھایا ہے، کہا ہے کہ ان دونوں فرشتوں میں ایک نے کہا زِنُهُ بِعَشَرَةٍ مِّنْ أُمَّتِي، اپنے ساتھی کس سے کہا کہ ان کی امت میں سے 10 لوگوں کے ساتھ ان کا وزن کرو، زِنُهُ بِعَشَرَةٍ مِّنْ أُمَّتِي، 10 آدمیوں کے برابر وزن کرو۔ فوزننی بہم، ان لوگوں نے میرا وزن کیا، فوزن تو میں بھاری رہا، میرے ترازو کا پلڑا جھکایا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا 100 آدمی سے وزن کرو، پھر وزن کی، میرا پلڑا بھاری رہا۔ پھر کہا کہ 1000 آدمی سے وزن کرو، پھر دیکھا گیا تو میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس کے بعد ایک ساتھی نے کہا اسے چھوڑ دو، اگر پوری امت کے برابر بھی وزن کریں گے تو اس کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اور اسی لیے یہ ہے کہ فرشتوں نے انہیں بوسا بھی لیا تھا،
ان فرشتوں نے انہیں گلے سے لگایا تھا، بوسہ بھی دیا تھا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو ان کے ساتھ کا جو بھائی تھا، جو رضائی بھائی اور دیگر بھائی جو تھے، بھاگتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے کہ میرے قریشی بھائی کو 2 آدمی آئے، پکڑ لیے اور لے جا کے پتہ نہیں کیسے کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر یعنی اللہ کے رسول کے رضائی باپ دونوں بھاگتے ہوئے آئے، دیکھیں کہ اللہ کے رسول آپ کھڑے ہیں اور ڈر کے مارے آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، دونوں گلے سے چپٹا لیے، یعنی دونوں رضائی ماں اور باپ گلے سے چپکا لیے اور بولے بیٹا کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے پورا واقعہ بتایا۔ حلیمہ سعدیہ ڈر گئی، ان کے شوہر نے بھی کہا کہ حلیمہ مجھے اس بچے کے بارے میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اب اس کے لیے کچھ ہو، اس بچے کو ہمیں ان کے گھر والوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کر کے نکلی، جا کر کے مکہ پہنچی، سیدہ آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ سیدہ آمنہ نے جب دیکھی، اچانک پہنچی تھی، تو سیدہ آمنہ نے کہا وَقَدْ كُنْتِ حَرِيصَةً عَلَيْهِ وَعَلَى مُفْتِهِ، اچانک کیا مسئلہ ہے؟ تو تم مسلسل اصرار کر رہی تھی، ضد کر رہی تھی کہ بچے کو میرے پاس رہنے دو، یہ اچانک کیوں لے کر کے آئے؟ کہتی نہیں، مجھے اس بچے کے بارے میں ڈر محسوس ہوا، اس لیے میں لے آئی۔ سیدہ آمنہ نے کہا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ صحیح واقعہ بتاؤ، کیا خبر ہے؟ کیوں تم اس بچے کے بارے میں ڈرتی؟ صحیح مسئلہ بتاؤ، جب تک تم بتاؤ گے نہیں ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے سب کچھ پورا تفصیل سے ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو سیدہ آمنہ نے کہا افتخوفتی علیہ الشیطان، کیا تم اس بچے کے بارے میں شیطان سے ڈر گئی؟ کلا واللہ ما للشیطان من سبیل، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم شیطان کا کوئی ہتھ کنڈا ہمارے اس بچے پر نہیں چل سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں اے حلیمہ، کیا ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ کیا ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میرے اس بچے کی شان بلند ہونے والی ہے، میرے اس بچے کا مقام و مرتبہ اونچا ہونے والا ہے؟ اس بچے کے بارے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی تھی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے؟ اور واللہ ما رأیت من حمل قط، اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی ایسا حمل دیکھا ہی نہیں، کبھی کوئی ایسا بچے کا حمل دیکھا ہی نہیں جو آپ سے زیادہ ہلکا اور آپ سے زیادہ آسان ہو۔ یعنی جب وہ حمل میں تھے تو ایک دم ہلکا پر محسوس ہوتا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ حمل سے۔ اس کے بعد آگے کہتی ہے فواللہ، اللہ کی قسم جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی، انہو لواسم یدیہ الی الارض ورافع الی السماء ورافع راسہ الی السماء۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ نے کہا، سیدہ آمنہ نے کہا کہ جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ رکھا تھا اور اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا رکھا تھا۔ کہتے ہیں کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، سید ہذہ الامہ، یہ میرا بچہ اس امت کا سردار بنے گا، اس امت کا رہبر ہوگا، اس امت کا امیر ہوگا۔ تم اس کے بارے میں شیطان سے ڈر گئی؟ شیطان کا اس پر کوئی حد کرنا چلنے والا نہیں۔ بہرحال یہ بات ہوئی، اور اسی طرح ابن ہشام نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے، اور سیرت کی اور کتابوں میں مجھے یہ واقعہ نہیں ملا، لیکن ابن ہشام کی سیرت النبویہ کی مشہور کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ اللہ کے رسول کو لے کر کے مکہ آ رہی تھی ان کے سیدہ آمنہ کے حوالے کرنے، دودھ چھڑانے کے بعد، تب وہاں پر بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ مکہ کے بالائی حصے پر پہنچے، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب ہم لوگ مکہ کے بالائی حصے پر پہنچے تو اچانک کیا ہوا، اللہ کے رسول لوگوں میں غائب ہو گئے۔ میں بہت تلاش کی،
فلم تجدہ، مجھے آپ نہیں ملے. کافی ڈھونڈے لیکن نہیں گئے. فعادت عبد المطلب فقالت له واللہ قد كنت آتیت بمحمد هذه الليلہ، کہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے محمد کو لے کر کے آ رہے تھے، لیکن جب ہم مکہ کے بالائی حصے میں پہنچے لقد اضلنی فواللہ ما ادری این ہوا، بالائی حصے پر پہنچے کہ بچہ غائب ہو گیا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ بچہ کہاں ہے. عبد المطلب پریشان ہو گئے. فقام عبد المطلب عند الکعبہ یدعو اللہ، آپ کعبہ کے پاس گئے اور وہاں پر دعا کرنا شروع کر دی، بچے کی سلامتی کے لیے، بچے کی حفاظت کے لیے اور بچے کی واپسی کے لیے دعا کرنے لگے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی حصے پر تھے، وہیں پر تھے. ورقہ بن نوفل اور قریش کے ایک آدمی نے اللہ کے رسول کو پائے اور اس کو لے کر کے وہاں سے آئے، عبد المطلب کے حوالے کے، کہا یہ رہا آپ کا بیٹا. اس کے بعد عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کے دوران ہی بچے کو کندھے پر بٹھا لیے اور طواف کرنے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے دعا بھی کی. اس واقعے کو ابن ہشام نے اپنی کتاب سیرۃ النبویہ میں ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک اپنی والدہ کی آغوش محبت میں رہے. 6 سال تک. باپ کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. 6 سال کی عمر تک والدہ کے پاس رہے. 6 سال کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو اپنے متوفی شوہر کی قبر کی زیارت کا ارادہ ہوا. خیال آیا کہ ہمیں جانا چاہیے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے. سیدہ آمنہ نے قبر کی زیارت کا ارادہ ہوا، شوہر کی قبر کی زیارت کا ارادہ ہوا. یتیم بچے کو ساتھ میں لی، اپنی خادمہ ام ایمن کو ساتھ لی اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ساتھ میں مدینہ تشریف لے گئی. قبر کی زیارت کی. مدینہ میں ننھیال تھا، اللہ کے رسول کا ننھیال مدینہ میں تھا. وہاں پر 1 مہینہ رہے. 1 مہینے کے بعد مکہ کے لیے روانہ. ایک مہینے تک مکہ میں رہی، مدینہ میں 1 مہینے تک رہی. اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئی مکہ کے لیے، لیکن راستے میں بیمار پڑ گئی. بیماری شدت اختیار کرتی گئی. مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر کے ان کا انتقال ہو گیا. یعنی اللہ کے رسول کی والدہ کا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی. اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کو لے کر کے مکہ تشریف لائے. عبد المطلب کے دل میں اپنے اس یتیم پوتے کی محبت، اپنے عبد المطلب کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت میں تپ رہا تھا، کیونکہ ایک دوسرا جھٹکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کو تازہ کر دیا تھا. بچہ بھی یتیم تھا. باپ کا یعنی عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تھا اور کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے رسول کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہا، اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کی عزت و تکریم کی
ان کی پرورش و پرداخت کی اور بڑوں کی طرح سے ان کا احترام کرتے تھے. اللہ کے رسول بچے تھے لیکن آپ کے دادا بڑوں جیسا سلوک کرتے تھے. ابن ہشام نے بطور دلیل ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ کس طرح سے بڑوں کی طرح سے چاہتے تھے, کس طرح سے اپنے بچوں پر انہیں ترجیح دیتے تھے, اپنے بچوں پر اللہ کے رسول کو ترجیح دیتے تھے, اپنے بچوں سے زیادہ مانگتے تھے. کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے سائے میں عبد المطلب کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا تھا, ایک فرش بیٹھنے کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا تھا, اور عبد المطلب کے تمام بیٹے اس فرش کے ارد گرد بیٹھتے تھے. عبد المطلب آتے فرش پہ بیٹھتے, لا یجلس علیہ احد من بنی اجلالا لہ. عبد المطلب کا کوئی بھی بیٹا اس فرش پر نہیں بیٹھتا تھا, کبھی بھی اس فرش پر نہیں بیٹھتا تھا. اپنے بیٹے اپنے باپ کی تعظیم میں, اپنے باپ کے ادب و احترام میں اس فرش پر نہیں بیٹھتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو اسی فرش پر بیٹھ جاتے. چھوٹے بچے تھے, کم عمر تھے, چاچا حضرات کیا کرتے, انہیں اٹھا کر کے سائڈ میں کرنا چاہتے, فرش سے اٹھا کر کے پکڑتے تھے, سائڈ میں کرنا چاہتے. تو عبد المطلب جب یہ کرتے ہوئے دیکھتے کہتے دعو ابنی, میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو, میرے اس بیٹے کو تو چھوڑ دو, اس بچے کو میرے ساتھ میرے فرش پر بیٹھنے دو. واللہ ان لہ لشانا, اللہ کی قسم اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہونے والا ہے, اس کی ایک شان ہوگی. اس بچے کو اٹھاؤ نہیں, اس بچے کو فرش سے دور نہیں کرو. اس کے بعد ثم یجلسہ معہ علی الفرش, اپنے ساتھ فرش پر بٹھا لیتے. ثم یمسح علی ظہرہ, ان کے سر ان کے پیٹھ کو سہلاتے, ان کے اللہ کے رسول کے پیٹھ کو سہلاتے اور آپ کی نقل و حرکت کو دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اپنے بیٹوں پر بھی اللہ کے رسول کو ترجیح دیا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 6 سال کی عمر میں امی کا انتقال ہوا. جب آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے, 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے, تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا, مکہ میں انتقال ہوا. اور انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب اور اللہ کے رسول کے سگے چچا, یہ ابو طالب اللہ کے رسول کے سگے چچا تھے, اللہ کے رسول کے والد عبداللہ اور ابو طالب دونوں سگے بھائی تھے. ان کو بلائے اور بلا کر کے وصیت کی, کہا دیکھو میرے اس یتیم پوتے کی اچھی طریقے سے حفاظت کرنا, اس کی حق کفالت میں کوئی سمجھوتا کوئی لاپرواہی نہیں کرنا, اسے اپنے بچوں میں شامل کر لینا. اس کے بعد انتقال ہو گیا. اب اللہ کے رسول اپنے چچا ابو طالب کے زیر کفالت میں آ گئے. اس کے بعد انہوں نے بھی حق کفالت ادا کیا, ابو طالب نے بھی حق کفالت ادا کیا, اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہا, ہر اعتبار سے ان کی مدد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کو رکھا. نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. انشاءاللہ آگے جو خود پہ چلیں گے اس میں بتایا جائے گا کہ کس طرح سے ابو طالب نے اپنے اس یتیم پوتے کی بھتیجے کی مدد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور بچپن عجیب و غریب اتفاق سے گزرا. عجیب و غریب واقعات ہوئے بچپن میں, یعنی اپنے باپ کی شکل تک نہ دیکھی. جب ذرا بڑے ہوئے تو والدہ چل بسی. جب 8 سال کی عمر کے ہوئے دادا کا انتقال ہو گیا. اور جب آپ کی زندگی کا مشکل ترین دور شروع ہوا, دشمنوں نے آپ پر حملہ کرنا چاہا, ہر اعتبار سے مکہ کی سرزمین آپ کے لیے تنگ ہونے لگی. تو ایسے موقع پر آپ کے جانثار چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا.
اور ابو طالب کے انتقال کے فوراً بعد کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی اپنے جان و مال کو آپ پر نچھاور کرنے والی، جان و مال دل و جان سے چاہنے والی آپ کی رفیق حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بھی جنت الفردوس کی راہ لی۔ یہ عجیب و غریب اتفاقات ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ کچھ علماء نے اس کی مصلحت اور حکمت بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا سے تمام تعلقات اور تمام سہاروں کو ختم کر دیا۔ دنیا کے تمام تعلقات اور دنیا کے تمام سہارے کو ختم کر کے صرف اپنا تعلق اور اپنا سہارا برقرار رکھا تاکہ ہم سے تعلقات مضبوط رہیں، ہمارے سہارے بھی جئیں۔ اس طرح سے اور بھی حکمت بیان کیے ہیں۔ اب انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں باقی کا جو 8 سال کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ ابو طالب کی کفالت میں کس طرح سے رہے اور کیا کیا واقعات پیش آئے، اس کو انشاءاللہ آنے والے خطبے میں جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیرت النبی کے موضوع کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ میں سے ہر شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما۔ اللہ ہمیں سے جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔